پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے آج افغانستان کی حدود کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس کا بنیادی ہدف کل آدم ٹی ٹی پی کے حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گرد تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ عناصر پاکستان میں دہشت گرد حملوں اور سینکڑوں شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ 16 مارچ کو ایسے ہی دہشت گرد حملے میں پاک فوج کے 7 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق پاکستان گزشتہ 2 سال سے افغان حکومت کو اس کی سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ یہ دہشت گرد گروہ تواتر سے افغان سرزمین کو پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان افغانستان سے مذاکرات میں ہمیشہ دہشت گرد گروہوں کے خطرات پر زور دیتا رہا ہے۔ افغانستان کی خود مختاری کا احترام ہے، مگر افغان حکومت کے کچھ عناصر دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ افغان حکومتی عناصر ان خارجی دہشت گردوں کا ساتھ دینے کی پالیسی بدلیں جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف میر علی میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی کے گھر چکلالہ بھی گئے، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور صبر جمیل کے لیے دعا کی۔ 16 مارچ کو میر علی میں دہشت گرد حملے میں لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید کیپٹن احمد بدر کے اہل خانہ سے تلہ گنگ میں ملاقات کی۔ شہید کے والد کرنل ریٹائرڈ بدر الدین نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ دہشت گردوں کو کچل دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہید کیپٹن احمد بدر نے بہادری کی جو مثال قائم کی وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ سے ایک ریکویسٹ ہوگی فوج سے بھی ہو crush them. I've been an anti-declared force commander and wherever they used to do it, I used to crush the village. اس کے بغیر سر یہ نہیں سیدھے ہوتا۔ ٹیررسٹ ان کا خاتمہ بہت ضروری سر، لیکن آپ کے جو جوان بیٹے نے کیپٹن صاحب نے جو جرأت اور بہادری کا جو مثال دی ہے، Of course sir, I am honored. اللہ کو منظور تھا۔ I'm still proud of it. آپ نے آ کے میرا دل بڑھا دیا۔ This is کیریکٹر، کوئی کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل۔ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا آپ کے بیٹے نے اپنی جرأت اور بہادری سے۔ اس کی مثال رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا ہے، جس میں دہشت گردوں کے انتہائی مطلوب سرغنہ صحرا عرف جانان سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صحرا عرف جانان 16 مارچ کو میر علی میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملے میں بھی ملوث تھا۔ گزشتہ شب ہونے والے آپریشن کے بعد علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے۔ امریکی سفیر نے صدر مملکت کو دوسری مرتبہ عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارتی تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تعاون کے مواقع تلاش کرنے ہوں گے۔ پاکستان کی اولین ترجیح معیشت کو درست سمت پر گامزن کرنا اور سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پانا ہے۔ صدر مملکت کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس سے خطاب میں قائد نون لیگ میاں نواز شریف نے رمضان نگہبان پیکج کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ عارضی اقدامات کافی نہیں، پرائس کنٹرول کے لیے ٹھوس پالیسی لائی جائے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی درست کرنے سے پرائس خود بخود کنٹرول ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پرائس کنٹرول اور ویسٹ مینجمنٹ کے لیے تمام اضلاع میں نئے نظام کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پرائس کنٹرول کا علیحدہ محکمہ بنانے کا جامع پلان طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان اسمبلی کی نشست پر فریقین کی رضامندی سے دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے PB 50 کے صرف 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم کل عدم قرار دیا۔
اور بلوچستان اسمبلی کے حلقے 50 میں الیکشن کمیشن اور امیدواروں کی رضامندی سے پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا حکم جاری کر دیا. ANP کے کامیاب امیدوار زرمق خان نے الیکشن کمیشن کا صرف 6 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کا حکم سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. زرمق خان کے وکیل کا موقف تھا کہ جن پولنگ سٹیشن سے ان کا موکل کامیاب ہوا صرف وہاں ری پولنگ کا حکم دیا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت کو اتنی باریکیوں میں نہ لے کر جائیں. عدالت بیٹھ کر 400 الیکشن کیسز نہیں سن سکتی. فریقین رضامند ہے تو پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ کرا دیتے ہیں. فیصل آباد سے خبر یہ کہ سویج لائن کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے جاں بحق 12 ملازمین کو سپرد خاک کر دیا گیا. متوفی آصف اور شان مسیح گزشتہ شام شادی ہال کی سویج لائن صفائی کے گٹر میں اترے تھے. آصف اور شان چچا زاد بھائی تھے. دونوں کے 3 بچے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے اور کمشنر فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے. مریم نواز نے کہا کہ واسا ملازمین کا دوران ڈیوٹی المناک حادثے کا شکار ہونا انتہائی افسوسناک ہے. متوفی واسا ملازمین کے لواحقین نے حکومت سے امداد اور متوفی ملازمین کے بچوں کی کفالت کی اپیل کی ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں 8 سالہ بچے کے کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کا مقدمہ 10 ماہ بعد درج کر لیا گیا. مقدمہ 8 سالہ بیان کے والد کی مدعی واٹر اینڈ سیویج بورڈ انتظامیہ کے خلاف درج کیا گیا. مقدمے میں واٹر اینڈ سیویج بورڈ کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد اور انجینئر اعجاز زیدی کو بھی نامزد کیا گیا. 8 سالہ بیان 6 مئی 2023 کو گلشن اقبال میں کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا تھا. کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ مزید خبروں کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل پر چیف جسٹس عامر فاروق نے پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ کم از کم یہ تو بتائیں کہ سائفر میں کمیونیکیشن کیا تھی. عدالت کو کیسے پتا چلے گا کہ انفارمیشن کو ٹویسٹ کیا گیا ہے؟ اسپیشل پروسیکیوٹر حامد شاہ نے جواب دیا کہ جو سائفر بھیجا گیا تھا وہ کلاسیفائڈ تھا، جس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ واشنگٹن سے ایک شخص نے ایک چیز بھیجی، اس نے بتایا تو ہوگا کہ وہ چیز بھارت کے ہاتھ لگی تو کیا ہوگا؟ کیا سائفر ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا تھا؟ جس پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا کہ ٹرائل کورٹ کے جج کو بھی سائفر نہیں دکھایا گیا تھا. ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان نے سب کچھ پبلک کر دیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ سائفر دکھایا تو سب کچھ پبلک ہو جائے گا. کہ اس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کی 9 مئی کے مقدمات میں 20 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی. حکومت سے تعاون کا انحصار بانی پی ٹی آئی اور ہمارے دیگر قیدیوں سے رویے پر ہوگا، عمر ایوب نے کہا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو معیشت کا زیرو علم ہے، پہلے بھی انہوں نے دیوالیہ کیا تھا. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب نے کہا کہ حکومت سے معیشت پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حکومت کے ساتھ چلنے کا کوئی اس وقت اپوزیشن کا کام جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا رویہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس کا بیوی، ہمارے جو پابند سراسل ساتھی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، سارے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر زنائی صاحب کے ساتھ ہماری خواتین جو پابند سراسل ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں اکانومی کے لیے، اکانومی اور استحکام کے لیے مل کے لیے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو 0/0 سمجھ ہے اکانومی کا. ٹھیک ہے، اسی کے اور انہوں نے ملک کا دیوالیہ پہلے بھی نکالا تھا. سندھ حکومت کا پیپلز بس سروس کے 2 نئے روٹ شروع کرنے اور 18 اپریل سے ٹکٹنگ کارڈ سسٹم متعارف کرانے کا اعلان. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ ٹکٹنگ کارڈ مستقبل میں گرین لائن اور اورنج لائن میں بھی استعمال کیا جا سکے گا. عید کے بعد الیکٹرک بسز کے 2 نئے روٹ شروع ہوں گے. کراچی میں پنک بس سروس کی بسز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا. کراچی میں پیپلز بس سروس سے 1,07,000 لوگ سفر کرتے ہیں. میرپور خاص میں بھی پیپلز بس سروس شروع ہوگی. 18 اپریل سے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم شروع کر رہے ہیں. انیشیلی ہم 2 روٹس میں شروع کر رہے ہیں، روٹ نمبر 1 اور روٹ نمبر 9 میں. اورنج لائن میں بھی فیوچر میں وہی کارڈ چلے گا، گرین لائن میں بھی وہی کارڈ چلے گا. ای وی بسز کے 2 روٹس کراچی میں شروع ہوں گے اور پنک بس سروس کی مزید بسیں جو ہیں
صرف جو خواتین کے لیے ہیں وہ کراچی میں شروع کی جائیں گی. جو پیسنجر صرف کراچی میں پیپلز بس سروس کے ذریعے جو استعمال کر رہے ہیں وہ 1,07,000 پیسنجرز ہیں. اس میں نے ابھی اورنج لائن BRT کو شامل نہیں کیا. گزشتہ دنوں جرمنی میں قتل ہونے والے فہیم الدین کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں اہل محلہ سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی. تفصیلات بتائیں گی شوالا اسلم اپنی رپورٹ میں. جرمنی میں قتل کیے گئے پاکستانی نژاد جرمن شہری فہیم الدین کی میت ان کے آبائی گھر عزیز آباد پہنچائی گئی، جہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. فہیم الدین کے جرمنی کے پڑوسی اور دوست احمد سعید کا کہنا تھا کہ جنونی حملہ آور کے حملے سے مقتول کی اہلیہ اور ایک بچی شدید زخمی ہوئے تھے. وہ اب خطرے سے باہر ہیں. ایسی ڈرائیور تھا وہ بھی، بلکہ اس کی جو ہے نا لڑائی جھگڑے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہو جاتی تھی. اصل میں وہ بندہ جو ہے نا بس سمجھ سے باہر تھا کہ کیا اس کو پرابلم تھی کیا نہیں تھی، اللہ بہتر جاتا. باقی یہ جو ہوا ہے کام، مطلب اس کے اندر فہیم کا کوئی غلطی نہیں تھی. اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی بھی ہے تو بندہ ٹانگ توڑ دیتا، ہاتھ توڑ دیتا، اس طرح اتنی بے دردی سے کوئی بھی نہیں کرتا، اور خاص طور پر فیملی کے اوپر حملہ. مقتول کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ فہیم الدین ایک اچھے دوست اور اچھے انسان تھے. بہت ہی اچھے اور نیک انسان تھے. ان کی موت پہ جب سنا تو یقین نہیں آیا. دکھ ہوا ہے اس کا جو ہے یہ کہنے کا شوق لگا. بس اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی موت لکھی ہوئی تھی، کچھ کہہ نہیں سکتے. حالانکہ ملک میں ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے مطلب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ہمارا ملک میں دہشت گردی ہے، اس ملک میں کیا ہے. مقتول کے دوست کا کہنا تھا کہ حملہ آور اس سے قبل بھی لوگوں پر حملہ کرتا رہا ہے. کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں، قاتل کو سخت سزا ملنی چاہیے. کیمرامین سرور رضا کے ساتھ شبالہ اسلم، جیو نیوز، کراچی. پاکستان کی ہندو برادری ہولی کا تہوار 25 مارچ کو منائے گی. چیئرمین پاکستان ہندو کونسل ڈاکٹر رمیش کمار کی حکومت سے ہندو برادری کے لیے چھٹی کی اپیل کی ہے. اپنے بیان میں رمیش کمار نے کہا کہ ہولی کے تہوار کے موقع پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہندو ملازمین کو پیشگی تنخواہ جاری کریں.